بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آپ کے اوپر ایک الزام ہے۔ اچھا الزام کیا لگاتے ہیں کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب، بالکل میں آپ سے کلی ڈیلی بات کر رہا ہوں، کلی بات، کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب جو ہیں وہ شیعہ ورژن پہ کام کر رہے ہیں، یعنی مفتی فضل ہمدرد صاحب کے سبسکرائبر بھی زیادہ شیعہ ہیں، شیعہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کا جو مقصد ہے، سپورٹ مطلب شیعہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، واہ بھائی یہ تو اہل بیت کی شان میں بیان کر رہے ہیں، تو وہ واہ واہ کر رہے تو ہیں۔ یہ تو تف کرنا چاہیے پھر ہمارے ان فرقہ پرست ملاؤں کے اوپر کہ یہ کیوں سپورٹ نہیں کر رہے۔ میں تو اہل بیت کی بات کر رہا ہوں، میں تو اہل بیت کی، اور آپ وہ باتیں کر جاتے ہیں چاہیے۔ اچھا ایک بات، آپ وہ باتیں کر جاتے ہیں یا وہ باتیں کر جاتے ہیں متنازع باتیں جو اہل سنت ورژن کے خلاف ہیں۔ آپ اس کے اوپر آئیں گے، اس کے اوپر بات کریں گے، یہ سوال کو آپ لکھ لیجئے گا۔ جی جی جی۔ دیکھیں، جہاں تک بات ہے اہل التشیع کی، میری باتوں کو پروموٹ کرنا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ صرف میری نہیں، کوئی بھی شخص ہو، میں آپ کو حقیقت بتاؤں، اہل تشیع کے دلوں میں جو اہل بیت کی محبت ہے، واللہ باللہ ان کو اللہ رب العزت نے کھڑا کیا ہے، ان کو قائم کیا ہے کہ یہ لوگ اہل بیت کا پرچار کریں، یہ وہ گروہ ہے اہل تشیع۔ اس امت کو تو شکر گزار ہونا چاہیے شیعوں کا کہ یہ اہل تشیع، یہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ کیا اہل بیت کیا صرف شیعوں کے؟ یہ تو پوری امت کے ہیں نا، تو رسول اللہ کے وصی ہیں، تو اہل بیت کی تو ثقلین ہیں۔ تو یہ ہر اس شخص سے محبت کریں گے کہ جو اہل بیت کا بیان کرے گا، صرف میں نہیں، آپ بھی حدیث ثقلین کو بیان کرنے والے بن جائیں، آپ بھی اہل بیت کی معرفت کی بات کریں، جو کہ اللہ کی جانب سے آپ پہ واجب ہے، جو کہ رسول اللہ کی جانب سے آپ کے اوپر فرض ہے، آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے، آپ کے اوپر واجب بنتا ہے، تو یہ آپ سے محبت کریں گے۔ ان کے دلوں میں، ان کو میں نے دیکھا ہے اہل بیت کے ذکر پہ یہ روتے ہیں، اہل بیت کے لیے اپنی جانیں دیتے ہیں، یہ قربان ہوتے ہیں، ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، ہمیں ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بھائی یہ مطلب شیعہ کے ساتھ کیا اختلاف؟ شیعہ کے ساتھ جتنی بھی اختلاف امامت کا نا، تو یہ کس کو امام مانتے ہیں؟ نہیں، اختلاف تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن بنیادی اختلاف یہ ہے جس کے اوپر ہمارے ائمہ نے لکھا ہے، شہرستانی وغیرہ نے، کہ تلوار اس کے اوپر چلی ہے۔ تو یہ امام کس کو مانتے ہیں؟ یہ کس حوالے سے میں سمجھا؟ امام کن کو مانتے ہیں؟ علی کو امام مانتے ہیں، حضرت علی امام، امام حسن، شیعہ تو حضرت، تو یہ کون سا 12 امام کو مانتے ہیں، کون سا کفر اسلام کا مسئلہ بنا دیا اس کو؟ تو آپ اس کے اوپر تو گفتگو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے آپ کے دلائل اسلام کا نہیں، لیکن اصل میں سوچ بہتر ہے نا۔ اصل میں اہل سنت کا جو بنیادی جو اختلاف ہے سب سے بڑا، جس کی وجہ سے وہ آپ کو بھی متنازع کہتے ہیں، چونکہ اہل تشیع جو ہیں ان میں جو تعداد ہے روافض کی، یعنی صحابہ کے گستاخوں کی بہت زیادہ ہے، تو اسی وجہ سے جب مفتی فضل ہمدرد صاحب قرآن و اہل بیت کی بات کرتے ہیں، یا وہ باتیں، وہ تاریخ کی متنازع باتیں جو شیعوں کی فیور میں جاری ہوتی ہیں اور اہل سنت کے خلاف جاری ہوتی ہیں، تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو بھائی شیعہ ورژن پہ کام کر رہا ہے، یا اس کی سوچ میں رافضیت ہے۔ آپ پہ نیم رافضی کا بھی الزام ہے؟ اچھا، یہ چھپا ہوا رافضی کھل کے سامنے نہیں آتا، یہ عوام کے اوپر ہے۔ میں بالکل اوپن ہوں، میں نے کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی، کیونکہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا ٹھیک ہے اگر مجھے رافضی کہنا ہے تو ہوں میں رافضی۔ تو صحیح بات ہے نا، اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات رافضیت ہے، حدیث ثقلین کا بیان کرنا رافضیت ہے، امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار رافضیت ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا کا اقرار کرنا رافضیت ہے، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی کا اعتراف کرنا ہے، یہ رافضیت ہے۔ اور یعنی یہ کہنا کہ صفین میں ہوتا تو میں علی کے ساتھ ہوتا، یہ رافضیت ہے، تو ٹھیک ہے رافضیت۔ اور اس معنوں میں تو اہل سنت کو قبول کرنا چاہیے۔ اہل سنت کی اکابرین نے بھی لکھا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، ہم علی کے ساتھ۔ اہل سنت کی اکابرین نے، میں کیوں غلط بیانی کروں، اہل سنت کے جو ہمارے اکابرین ہیں دیانت کے ساتھ، میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے، وہ کسی باغی گروہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، وہ اہل بیت کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ لیکن آج ہمیں بتایا یہ جاتا ہے صرف شیعہ نفرت کے اندر، چونکہ شیعوں کے ساتھ ایک مختلف وجوہات ہیں نفرت کی اور دوسری کی وجوہات جو بنا دی گئی ہیں، جن وجہوں سے ہمارے ہاں لوگ وہ کہتے ہیں نہیں تم شیعوں کی صحیح بات کا بھی انکار کر دو۔ بھائی میں پاگل ہوں؟ میں اللہ کی گواہی کا انکار کر دوں؟ یعنی شیعہ کی اگر صحیح بات بھی ہو میں اس کو نہ مانوں صرف اس لیے کہ وہ آپ کے فرقے کا نہیں ہے، میرے فرقے کا نہیں ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا جنید بھائی کہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپانے والے ہوں گے۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دو۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ اگر وہ بات میرے اپنے فرقے کے خلاف بھی جاتی ہے، اگر وہ بات میرے اپنے مسلک کے خلاف بھی جاتی ہے، میرے اپنے والدین کے خلاف ہی کیوں نہیں جاتی ہے، وہ کسی اور فرقے کے، میں پھر بھی وہ حق میں بات کرتا ہوں۔ اگر وہ سنی کی بات درست ہے تو میں وہ بات کروں گا۔
دلائل کے اوپر میں دیکھوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو الزام در الزام کی بات ہے یہ محض صرف شیعوں سے نفرت کی وجہ سے. مثال کے طور پر میں اہل تشیع کے پاس بیٹھ گیا, ان کے علماء کے پاس بیٹھا, ان کے مسائل کو جاننے کی کوشش کی تاکہ ہم امت مسلمہ کے اختلافات کو کم کر سکے اور ان چیزوں کو جان سکے کہ جو ہمارے اندر دوری کی وجوہات ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ہمدرد کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ اس لیے نہیں بیٹھیں گے کہ یہ تو شیعوں کے پاس جا کے بیٹھ چکا ہے. تو یہ کوئی معیار ہوا؟ یہ الزام ہے آپ کے اوپر. یہ الزام نہیں, وہ دیکھتے ہیں نا کہ میں تو کیا یہ معیار بنتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ نہ بیٹھیں؟ آپ تو پیس اور ہارمونی پہ کام کر رہے ہیں. پیس اور ہارمونی کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. اگر کوئی شخص کسی شیعہ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے, ان کی مجلس میں چلا جاتا ہے, تو کیا اس کے ساتھ بندہ بیٹھنا چھوڑ دے؟ نہیں, ایسا ہونا تو نہیں چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے نا. لیکن چونکہ ان کی کابر نے فتوے دیے ہوئے ہیں, ان کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ شیعہ کو مرتد سمجھتے ہیں اور تکفیر کرتے ہیں شیعہ کی, تو یہ اپنے فرقے کو بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا تو فرقہ پھر وہ اصول ختم ہو جائیں گے. تو پھر اہل سنت بھی تو کہتے ہیں نا کہ شیعہ جو ہے وہ صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں, وہ بھی تو ریبٹل میں یہ بات کہتے ہیں, تبھی ہم جو ہے ان کی تکفیر کرتے ہیں. دیکھیں شیعہ تکفیر کرنا محض اس بنیاد کے اوپر کہ آپ کے پاس دلائل ہوں. مثال کے طور پر ایک سنی کہتا ہے کہ جناب ہم شیعہ کو ان وجوہات سے ہم کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے, یہ دلائل ہے, ٹھیک ہے, ہمارے نزدیک یہ ہیں, تو اس پر بات کی جا سکتی, اس پر بات ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بندہ ہر حال میں آپ کہیں کہ نہیں آپ کے اوپر لازم ہے کہ فلاں مسلمان ہے, اگرچہ وہ کفریات ہی کیوں نہ کرتا ہو. یہ ضروری نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ بات توہین میں آتی ہے, یہ بات اسلام سے خارج کرنے والی ہے, یہ بات یہ, لیکن یہ چیزیں کہاں پر ہوں گی؟ یہ بات اس جگہ پر ہوگی جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اس کو ڈسکس کریں. آپ میرے پاس آئے, آپ نے مجھے کہا کہ ہمدرد بھائی فلاں شخص فلاں آدمی وہ یہ کام کرتا ہے, اس کا نظریہ یہ ہے وغیرہ ہے, فلاں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, میں ایک جانب سے ہو کر فیصلہ دے دوں, کیا یہ انصاف کے اوپر مبنی ہوگا؟ نہیں. اور میں اس کو بلاؤں بھی نہیں. بھائی قاضی کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ قاضی کا فیصلہ یہ کہ دونوں طرف بات ہوتی ہے. میں اس کے دلائل کو پڑھوں گا تو صحیح. جی بالکل. آج تک ہمیں یہ بتاتے رہے کہ شیعوں کے 40 پارے ہیں. میں پاکستان سے ایران سے عراق گیا, وہاں پہ میں نے دیکھا یہی قرآن وہ پڑھتے ہیں کہ جو ہماری مساجد کے اندر ہوتا ہے, جو سعودی عرب ریاض سے چھپ کے آتا ہے. تو میں اپنی آنکھوں کے اوپر یقین کروں گا یا میں مولوی صاحب کے بتائے ہوئے نفرت کی باتوں کے اوپر؟ تو اب چونکہ میں وہ دیکھ لیا, میں نے وہ بات, تو میں نے کہا کہ نہیں, یہ ہمارے فرقہ پرست مولوی نے جو بات کی یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ میرے پاس اللہ کی گواہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس بات کی گواہی میں نے آگے ڈیلیور کرنی ہے, میں نے لوگوں تک پہنچانی ہے. یہ کہتے ہیں نہیں تم یہ بھی نہیں بیان کرو, تم صرف وہی بیان کرو جو ہمارا کابر نے لکھا ہے کہ ان کے 40 پارے. میں کیوں مانوں بھائی آپ کی اس بات؟ تو پھر تو یہ اس کا مطلب ہے آپ اپنے فرقے بچا رہے نا. آپ اپنے فرقے بچانے, میں آپ کا فرقہ نہیں بچا رہا ہوں, میں تو اسلام کی جنگ لڑ رہا ہوں, میں تو اہل البیت علیہ السلام کی معرفت کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے ان کا نقطہ نظر میرے حوالے سے یہی بنے گا. جی مفتی صاحب, ہم اپنے اسی سوال کی طرف آتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہے, سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا جو معاملہ ہے. تو چونکہ ہمارا وہ سوال رہ گیا تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ بتائیں. بالکل. کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو سید النساء اہل الجنہ ہیں, ان کا قاتل کون ہے؟ کیونکہ اہل سنت جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یا یہ جو معاملات ہیں کہ سیدہ کی شہادت ہوئی, یہ سب پورا واقعہ جھوٹا واقعہ ہے. اہل سنت تو یہ کہتے ہیں. اہل تشیع کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے شواہد موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو میں آپ سے ہی جاننا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ نے بھی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے, اور آپ نے کہا کہ مصنف ابی شیبہ میں ایک روایت ہے جس میں باقاعدہ طور پر جو ہے ایک اس روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پہ آ کر دھمکی لگائی تھی اور کہا تھا کہ اگر آپ نے جناب ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی, ان کی بیعت کا مسئلہ تھا یہ, تو ہم آپ کے گھر کو آگ لگا دیں گے. حضرت عمر نے کہا آگ لگا دیں گے. اب شواہد کی بنیاد پر کیا آپ اس روایت کو صحیح مانتے ہیں؟ پھر ہمیں آپ عوام الناس کے آگے یہ کلیئر کریں کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا سید النساء اہل الجنہ کا قاتل کون ہے, اور پھر اس واقعے کو وہ ترجیح نہیں دی جاتی جو عالم اسلام میں جو واقع کربلا کو دی جاتی ہے. میں ہی سمجھتا ہوں کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی اگر شہادت ہوئی ہے, ابھی ہم اس کو اف پہ رکھتے ہیں, اگر شہادت ہوئی ہے تو یہ واقع کربلا سب سے بڑا واقعہ ہے.
تو اس حوالے سے ذرا عوام الناس کو آپ کلیریفیکیشن اس میں چند چیزیں ہیں وہ ہمیں پہلے ان کو سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک پھر میں اس سوال کی آپ کی ٹھیک تفصیل کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر تھوڑا سا وقت آپ مجھے دیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے پوچھا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کا قاتل کون ہے، بالکل اہل تشیع کا یہ موقف ہے کہ سیدہ کی شہادت ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے. اور وہ اسے اہل سنت والجماعت کی چند جو دوسرے درجے کی کتابیں ہیں ان سے وہ ثابت بھی کرتے ہیں. جی یہ جو شہادت کا واقعہ یہ ہمارے اول درجے کی کتابوں میں نہیں ہے. جی اول درجے سے مراد یہ ہے کہ بخاری ہمارے مسلم میں نہیں. اس درجے کی کتابوں کے جی اندر جی یہ واقعہ اس طرح موجود نہیں ہے. اب ہم آگے اگر ہم یہ چلیں تو ہمیں اس سے تو ہم اتفاق کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جو خلافت کا معاملہ ہے اس میں اختلاف ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ اہل سنت بھی مانتے ہیں اور شیعہ بھی اس کو جی جی دعویٰ یہی ہے. صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا. صحابہ کا اختلاف ہوا، بالکل. سقیفہ بنی ساعدہ ہوا. بالکل ہوا تھا. سب سے پہلے تو انصار نے جو ہے وہ اختلاف کیا تھا، ٹھیک ہے سعد ابن عبادہ نے. جی. تو وہ جو سقیفہ ہے، سقیفہ سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. سقیفہ حقیقت پوری ہے. بخاری میں لکھی ہوئی بے ہے، شک. پوری صحیح مسلم میں بے لکھی ہوئی شک. ہے، ہماری تمام صحیح کتابوں جی جی کے اندر بالکل. سقیفہ موجود ہے. اور سقیفہ کے اندر انصار اور مہاجرین کا کیا اختلاف تھا، مہاجرین یعنی قریش نے کیا استدلال کیا، اور پھر وہاں سعد بن عبادہ الخزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں اور رسول اللہ کی جنگوں میں سے جو جب جھنڈا ہوتا تھا وہ سعد بن عبادہ کے پاس ہوتا تھا. بے شک. اور انصار میں سب سے زیادہ سخی انسان یہ تھے، یعنی جو وہاں پہ جو مسجد نبوی کے اندر رہنے والے جو صحابہ تھے، جو نادار صحابہ تھے یا جو مہاجرین تھے، ان کے گھروں کا جو کھانا ہوتا تھا وہ بھی سعد بن عبادہ کے گھر سے جایا کرتا. جی بہت بہادر انسان. جی جی تو ان کا جو موقف ہے، پھر ان کی جو شہادت ہے وہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی ہے. جی جی. شام کے اندر ان کی شہادت ہوئی ہے. میرے خیال سے کنویں کے اندر ان کی جسم ملا تھا، نہیں، جنات نے مار دیا تھا. ان ایک کو روایت وہ کا. ایک کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ گئے، انہوں نے پیشاب کیا اور یا حمام میں گئے، جی وہاں پہ ان کی پھر لاش ملی اور پھر جنوں کی طرف سے ایک آواز آئی، قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ رمیناہ بسہم فلم یخطئ فؤادہ. کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم نے جنوں کی آواز سنی کہ اس نے جنوں کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا اور ہم نے ایسا تیر مارا کہ وہ سینے کے آر پار ہو. سینے کے آر پار. تو یہ ہماری تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں ہے. بہرحال مختصر کرتا چلوں، ایک بات تو یہ ہے کہ خلافت پر اختلاف ہوا ہے، صحابہ کے درمیان میں اختلاف ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مولا علی کا جو موقف ہے اس حوالے سے وہ بھی ہمارے بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے اس حوالے سے امام علی علیہ السلام کا نقطہ نظر کیا ہے. سیدہ نے جب حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے تو سب سے پہلے جو واقعہ ہوا وہ فدق کا معاملہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ ان کو حق نہیں دیا گیا جو ان کا حق بنتا تھا تو سیدہ سلام اللہ علیہ، بخاری کی روایت ہے 4240 4241، سیدہ ناراض ہو گئی اور پھر وہ اسی طرح ناراضگی کی حالت میں ان کا وصال ہوا اور ان کا جنازہ امام علی علیہ السلام نے پڑھایا اور ولم یؤذن بہا ابا بکر، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازے کی اجازت نہیں دی گئی. یہ بخاری کے الفاظ ہیں، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، بخاری کے اندر موجود ہے. یہ موقف ہمیں بخاری سے معلوم. بخاری میں آپ کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر کو اجازت نہیں ملی؟ یہ بخاری کے اندر موجود ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک یہ دوسری بات ہمیں معلوم ہو گئی. آہستہ آہستہ ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گا. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سیدہ ناراض رہی. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی بیہقی میں ہے کہ راضی، میں بخاری کی بات کر رہا ہوں. جی جی. پہلے درجے کی کتاب، میں نے کہا آپ کو دوسرے درجے کی کتابوں کا بھی ہم نہیں چھڑیں گے، ابھی نہیں چھڑیں گے. ٹھیک. نہ وہ شہادت کے معاملے میں اور نہ ناراضگی نہ کسی اور معاملے میں. پہلے درجے کی، یا تو آپ کہیں کہ بخاری ہمارے لیے فرسٹ درجے کی نہیں ہے، ٹھیک، آپ اس سے انکار کر دیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر میں مانتا ہوں آپ صحیح ہے، آپ انکار کر دیں پھر آگے چلتے ہیں. لیکن آپ مانتے ہیں کہ بخاری ہماری اول درجے کی کتاب ہے کتاب اللہ کے بعد. تو یہ ہمیں معلوم ہوا کہ سیدہ ناراض ہوئی ہیں. یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ سیدہ اس موقف کے اوپر ناراض ہوئی اور ان کا جب وصال ہوا جنازہ امام علی علیہ السلام نے پڑھایا اور حضرت ابوبکر کو اجازت نہیں دی گئی یا خبر نہیں دی گئی، جو بھی معنی آپ کریں، لیکن اس میں جنازے میں شرکت نہیں ہوئی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہاں پہ شرکت. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسی روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے 6 ماہ تک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی. ٹھیک ہے.
یہ بھی ہمیں بخاری سے ہی معلوم ہوتا ہے. بالکل. اور پھر وہ واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر تشریف لائے, امام علی نے کہا کہ عمر کو ساتھ نہ لائیے گا, خود آئیے, اور پھر وہ آئے اور امام علی علیہ السلام نے ان سے وہ ساری گفتگو کی. تو بیعت نہ کرنا 6 ماہ تک تو مانتے ہیں نا کہ وہ امام علی علیہ السلام نے بالکل بخاری مسلم میں, اس کے بعد کی بات الگ ہے, یہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. اب اس سے آگے چلیں, شبلی نعمانی نے بھی الفاروق کے اندر یہ بات لکھی ہے. شبلی نعمانی یہ کہتے ہیں کہ ثقیفہ کے بعد دراصل ایک تو تھا انصار کا گروہ بن گیا جنہوں نے کہا ہمارا حق ہے, ایک تھا مہاجرین یعنی قریش کا جنہوں نے کہا حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت, اور ایک ہے بنو ہاشم کا. بنو ہاشم میں جناب عباس بن عبد المطلب, امام علی علیہ السلام, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور سیدہ زہرا علیہ السلام, یہ بنو ہاشم کے جلیل القدر افراد ہیں. اور اس میں کچھ بنو امیہ کے افراد بھی یعنی امام علی علیہ السلام کے موقف کے اوپر ہے, یعنی جیسے خالد بن سعید بن العاص اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, 5ویں نمبر پر 6ٹھے نمبر پر انہوں نے اسلام قبول کیا. بنو امیہ کی جلیل القدر شخصیت ہے. بالکل. بنو امیہ سارے وہ نہیں ہے کہ جن کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ وہ ان کی مذمت کی جائے, نہیں. خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص ہیں کہ جو سابقون الاولون میں سے ہیں, تو یہ امام علی علیہ السلام کی بہت قریب رہے ہیں. تو بہرحال بنو ہاشم کا یہ موقف ہے کہ اس میں ہمارا حق ہے, اور بنو ہاشم وہاں سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں جمع ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ اختلاف ہمیں معلوم ہوتا ہے. اسی طرح ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے بخاری کی 4241 نمبر کی روایت سے, امام علی علیہ السلام نے جب حضرت ابوبکر تشریف لائے نا, تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس خلافت کو, اس امر کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں, کہ ہم اس کے زیادہ حق ہیں, زیادہ حقدار. حضرت علی نے کہا, امام علی علیہ السلام نے کہا, لیکن وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ, لیکن آپ نے ہم سے اس امر میں استبداد کیا ہے. استبداد کا لفظ امام علی علیہ السلام نے استعمال کیا. اب استبداد کے آپ کچھ بھی معنی کرتے ہیں, زبردستی کریں, استبداد کریں, جو بھی ہے, امام نے فرمایا کہ استبداد کیا ہے. تو یہاں تک جب آپ پہنچ گئے ہیں استبداد تک, تو اب مصنف ابن ابی شیبہ کے اوپر آپ آئیے. ٹھیک ہے, مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے 28,000 سے اوپر کی روایت ہے غالباً, اور اس پر میں نے جو گفتگو کی ہے, میں نے اس پوری گفتگو کو آپ سنیے گا, تو اس میں میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اہل السنت والجماعت کی یہ جو روایت ہے نا مصنف ابن ابی شیبہ کی, اس کے جتنے بھی راوی ہیں یہ بخاری مسلم کے راوی ہیں, یہ بخاری مسلم کی شرط کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس میں کوئی ایک راوی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ضعیف راوی. ٹھیک ہے, یہ سارے راوی بخاری مسلم کے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ان یحرق علیہم البیت, پہلے آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ بنو ہاشم کے جو افراد ہیں یہ سیدہ کے گھر میں جمع ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر گئے, اور شبلی نعمانی نے اس روایت کا انکار نہیں کیا ہے. شبلی نے بھی کہا ہے کہ حضرت عمر کی طبیعت سے یہ بعید نہیں ہے کہ انہوں نے اس طرح کی یہ گفتگو ان سے کی ہو کہ میں اس گھر کو ان لوگوں کے اوپر جلا دوں گا. شبلی نعمانی نے اس کا اعتراف کیا, کہا کہ یہ ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ بنو ہاشم کی سازشیں جاری تھی نا, بنو ہاشم خلافت کے معاملے میں سازشیں, ابھی دیکھیں کتنا بڑا لفظ شبلی نعمانی نے استعمال کر دیا بنو ہاشم کے لیے. اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ شبلی نے یہ کیا بات کر دی ہے, یعنی بنو ہاشم میں امام علی علیہ السلام میں عباس بن عبد المطلب, لیکن شبلی کہتے ہیں کہ وہاں پر خلافت کے بارے میں سازشیں ہو رہی تھی. تو بہرحال شبلی نے ساتھ میں یہ بات بھی کی, شبلی ان کی ذاتی رائے لے لیں علامہ شبلی نے, ہاں ذاتی رائے لینا, میں اس کو کوٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بات میری صرف ہوا کے اندر نہیں ہے کہ یہ میرے خیالات ایسے ہوں. ویسے ایک بات بتاؤں, اہل سنت کے لیے شبلی نعمانی حجت نہیں ہے. نہیں, اہل سنت والجماعت کے اندر سیرت نگار تھے. شبلی نعمانی کیا پاک و ہند کے اندر ایک بڑا سیرت نگار تھے, کوئی بہت بڑے عالم تھوڑی تھے, سیرت نگار تھے. یہ ہمارے ہاں اتھینٹک سمجھی جاتی ہے سیرت النبی شبلی نعمانی کی. یہ اور ان کی الفاروق جو کتاب ہے, یہ ہمارے دیوبندی ادارہ نشریات, یہ مفتی شفیع جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے ادارہ اس کو چھاپتا ہے. یہ کیسے معتبر نہیں ہے آپ کے لیے؟ یہ جتنے میں یہ کہہ رہا ہوں سیرت نگار تھے, لیکن ان کو محدثین کی طرح ان کو حجت نہیں مانا جائے گا کہ ہر بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اہل سنت میں سے یہ بات لکھی گئی ہے. اور پھر شبلی نعمانی کو تو پیچھے چھوڑے نا, مصنف ابی شیبہ کے اندر تو روایت موجود ہے بخاری کے, عثمان بن ابی شیبہ بخاری کے, ابوبکر بن شیبہ جو بخاری کے استاد ہیں یا نہیں ہے, انہوں نے یہ روایت نقل کی, امام مسلم کے استاد. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑا نام ہے. جی جی جی. تو المصنف کے اندر یہ روایت جو موجود ہے, اس کے جو الفاظ ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے اوپر ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اگر پھر ہوں تو ان یحرق علیہم البیت, ان کے اوپر
گھر کو جلا دیا جائے گا. یہاں تک کی جو بات ہے یہ ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے, اور اسی کا میں نے اعتراف کیا کہ کم از کم اہل سنت کو یہاں تک ماننا چاہیے. باقی جو آگے کا جو واقعہ ہے جو ہمارے ہاں شیعہ حضرات بیان کرتے ہیں اس کو, اور پھر بہت زیادہ اس کو بیان کیا جاتا ہے, یہ میرے نزدیک یہ واقعہ کوئی ثابت نہیں ہے اس طرح سے. اچھا, یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ سیدہ کائنات کی شہادت ثابت نہیں ہے. سیدہ کائنات کی جو شہادت کے حوالے سے جو اہل تشیع شیعہ اس کو بیان کرتے ہیں اور بہت بڑا چڑھا کے اس کو بیان کرتے ہیں, وہ ثابت وہ ہمارے پہلے درجے کی کتابوں سے ثابت نہیں, اور میں ان پہلے درجے کی کتابوں کو لیتا ہوں جہاں پہ ہم نے اختلاف کو حل کرنا ہے. بھائی ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ شیعہ سنی اختلاف کو سمجھے. جی جی. تو اگر میں یہاں سے کہوں نہیں علی الفرید کے اندر ہے, یا انصاب الاشراف کے اندر لکھا ہوا ہے, یا تاریخ خلیفہ ابن خیاط کے اندر ہے, یا ابن قتیبہ دینوری المعارف کے اندر لکھا ہوا ہے, تو بھائی وہ دوسرے درجے کی کتابیں ہیں جہاں سے ہم صرف واقعے کی جو سنگینی ہے یا اس واقعے کی صورتحال ہے اس کا اندازہ تو کر سکتے ہیں کہ کیا واقعہ چل رہا ہے, لیکن اس واقعے کا پروف ہمیں وہاں سے نہیں مل سکتا. ٹھیک. ہاں, یہاں پر اگر شیعہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اس کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا حدیث کی کتابوں میں, تو پھر وہ اس کو مانتے رہے, وہ میرے لیے حجت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. یا ایک سنی کے لیے وہ باتیں حجت نہیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اہل سنت کے لیے وہ باتیں وہاں پر حجت ہو سکتی ہیں کہ جو آپ بخاری مسلم سے یا ہمارے جیسے مصنف ابی شیبہ کے اندر ہیں, یا مستدرک الحاکم ہے, یا مسند احمد ہے, یہاں تک اگر کوئی بات آ جاتی ہے نا تو پھر تو ہم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں, اس کو بیان کر سکتے ہیں سنی ہونے کے اعتبار سے. یا تو پھر میں کہوں کہ نہیں میں شہادت کو مانتا ہوں, تو پھر میں اپنے آپ کو سنیت سے باہر نکال دوں, میں کہوں نہیں بھائی میں آج سے میں بھی اس معنوں کے اندر شیعہ ہوں جس معنوں کے اندر شیعہ ہے. اچھا, تو مفتی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیدہ کائنات کی واقعی میں شہادت ہوئی تھی یا ان کی طبعی موت؟ دیکھیں اہل سنت تو یہی مانتے ہیں کہ طبعی موت. اہل سنت کا جو اتفاق ہے آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ طبعی موت یہی ہے کہ طبعی موت طبعی وصال. آپ شہادت کو نہیں مانتے؟ نہیں, شہادت کو میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے, کہ ان کا قتل ہوا. نہیں, قتل اور جو یہ واقعہ کی جو داستان ہے یہ سلیم بن قیس الہلالی کی یا جہاں تک کتاب ہے وہ شیعہ کے لیے معتبر ہے. میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیں دونوں باتوں کے اندر فرق ہے. ٹھیک ہے. یہ کہنا کہ نہیں شیعہ من گڑت چیزیں بیان کر رہے ہیں, شیعہ تو ہے اس طرح صحابہ کے دشمن ہے, نہیں وہ کیا چیز نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے یہ بات یہاں تک ثابت ہے, اور یہ بات بھی کوئی کم درجے کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کہ جن کی رضا اللہ کی رضا ہے, رسول کی رضا ہے, اور جن کی ناراضگی اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے, تو یہاں تک بھی ایک بات ثابت ہے نا. ٹھیک ہے. کہ جو یہ بات کہی گئی سیدہ سلام اللہ علیہا کو کہ آپ یہ گھر جلا دیا جائے گا ان کے پاس, وہ جلایا گیا ہو نہ جلایا گیا ہو, لیکن بات تو ثابت ہے.